اس زمین پہ ہزاروں سال پہلے مشرق و مغرب پہ حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اس کا نام نمرود بن کنان تھا۔ اس کا پایا تخت بابل تھا۔ یہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پہ پہنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا خدا نمرود ہے۔ ایک رات اس خدا کہلانے والے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک تارا آسمان میں اس طرح سے چمک رہا ہے کہ اس کے نزدیک سورج اور چاند بجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ بیدار ہوا اپنے محل کے نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تمہاری سلطنت میں ایک جوان ایسا آئے گا جو تیرا مرتبہ دبدبہ ختم کر دے گا اور اس تیری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا۔ بس نمرود نے ہزاروں بچوں کو مروا دیا اور اس حکم کو نافذ کیا کہ مرد عورتوں سے دور رہیں، لیکن اللہ جو چاہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے خزانے میں سے اپنے خلیل کا ظہور کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد ہوئی کئی سالوں تک اپنے علاقے سے باہر رہی اور اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کو غار میں چھپا دیا۔ تقریباً 7 سال آپ کی والدہ محترمہ اس غار میں چھپ کے آتی، آپ کو دودھ پلا کے واپس بابل چلی جاتی۔ جب آپ زمانہ بلوغیت کی طرف بڑھنے لگے تو آپ کے چچا نے یہ چاہا کہ آپ ان کے ساتھ آ کے رہیں اور ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آ کے شہر میں رہنے لگے، لوگوں کو دیکھا کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورج طلوع ہو کے غائب ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خدا ہو؟ یہ آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ یہ بت جن کو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ ایک مرتبہ جب سب لوگ میلے پہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی سے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی کو بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب واپس آئے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب نے یہ مان لیا کہ یہ کام ابراہیم کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، دیکھو پوچھو کہ اس بڑے بت نے شاہد توڑا ہو۔ سب حیرت سے پوچھنے لگے، یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے، میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کسی بت کو توڑ نہیں سکتا تو یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ نمرود نے یہ حکم نافذ کروایا کہ ایک ایسی آگ جلائی جائے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح سے جلایا جائے کہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ 2 سالوں تک لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور ایک بہت ہی بڑی آگ جلائی گئی۔ فرشتوں نے اللہ کی دربار میں فریاد کو بلند کیا کہ اے اللہ ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکیں۔ اللہ نے فرمایا، جاؤ دیکھو اگر ابراہیم تم سے مدد طلب کرے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ ہر ایک فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے خلیل، حکم فرمائیں ہم آپ کی مدد کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا دوست میری مدد کرے گا، میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ بس جیسے ہی نمرود نے پنجرے میں ڈال کے اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا تو وہ آگ گلزار بن گئی۔ اللہ کے نبی مطمئن ہو کے پرسکون ہو کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور فوجیں نمرود حیرت زدہ ہو کے نمرود سے پوچھ رہی ہیں کہ ہمارے خداؤں سے تو زیادہ طاقتور ابراہیم کا خدا ہے، اس نے ہماری آگ کو گلزار بنا دیا۔ نمرود نے کہا، اچھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر نمرود کہنے لگا، جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ کل وہ اپنی فوج تیار کرے اور میں بھی اپنی فوج تیار کرتا ہوں، کل مقابلہ روبرو ہوگا۔ نمرود نے جو مشرق و مغرب پہ حکومت کرتا تھا، اس وقت زمین پر سب سے بڑا بادشاہ تھا، اپنی فوج کو تیار کیا اور ایک بڑی عمارت پر کھڑا ہو کر کہنے لگا،
ہے کوئی جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو تو آئے مقابلہ کرے مجھ سے۔ اتنی دیر میں اللہ نے مچھروں کو حکم دیا، جاؤ اس نمرود کی فوج کو ختم کر دو۔ وہاں سے بڑے بڑے مچھر اور نمرود کی فوج کے ایک ایک فرد کا خون اور گوشت کھا گئے۔ نمرود حیرت زدہ دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ نمرود اپنے سر کو دیواروں پہ مارنے لگا کہ مجھے کوئی بچائے، لیکن افسوس اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو کوئی کسی کو بچا نہیں پاتا۔ وہ فوراً اپنے محل میں آیا اور بے چین ہونے لگا۔ اپنے خادمین سے کہنے لگا کہ اپنی جوتیوں سے میرے سر کو مارو۔ جب جب نمرود کے سر پہ کوئی جوتا مارتا تب نمرود کو سکون آتا تھا، لیکن وہ مچھر نمرود کی ناک سے ہوتے ہوئے نمرود کے دماغ تک آ پہنچا اور آہستہ آہستہ اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ تاریخ نے لکھا، وہ بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلا کر اللہ کے بندوں کو گمراہ کرتا تھا، اب وہی بندے اپنی جوتیوں سے اس کا سر پیٹتے تھے اور ایسے تڑپ تڑپ کر وہ مر گیا۔ اس کی سلطنت نیست و نابود ہو گئی۔ جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ حافظ۔